آپ نے اسٹریٹ آف ہرموز کی بات کی. ہم پورے مطلب جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرموز پہ کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ابھی ٹول لگانے کی بھی ایران بات کر رہا ہے. اسٹریٹ آف ہرموز پر آ کر, کیونکہ ایران کسی صورت بھی اپنا قبضہ اس پر نہیں چھوڑے گا, اور ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ اب کوئی ایسی سیٹلمنٹ نکالی جائے کہ دوبارہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو کوئی اس کو دوبارہ بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ان سارے نکات میں کوئی ایسا پوائنٹ آپ کی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے, یا 70-80% معاملہ طے ہو چکے ہیں تبھی تو جے ڈی وینس پاکستان آیا ہے؟ نہیں, کافی معاملات ہو چکے ہیں یقیناً. دیکھیں یہ ورکنگ پیپرز اور یہ کون سی بات ہونی ہے, کیسے ہونی ہے, کہاں سے آگے چلنا ہے, کافی معاملات پہلے طے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہی وہ اس طرح سے کوئی سمٹس ہوتی ہیں یا کوئی 100%. ملاقاتیں ہوتی ہیں. پہلے تو پیپرز سارے ہو جاتے ہیں تبدیل. اس میں جو ایک میرا خیال ہے معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا جو ٹول ٹیکس ہے اس کے اوپر ایشو کھڑا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ انریچ یورینیم کا کوئی پلان نہیں ہے. دیکھیں انریچ یورینیم کا جو پلان ہے وہ B-52 بومر سے آپ انریچ یورینیم کو تباہ نہیں کر سکتے. وہ IAEA والے آتے ہیں, وہ خاص انداز میں اس کو سیکیور کرتے ہیں, اس کو اچھا اس کے اوپر تیار بھی ہو, اس کے بعد بھی چل پڑی تھی آگے. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ بیلسٹک میزائلز کا مسئلہ ہے. اچھا جو سیکٹری جو وار ہیں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ قربانی کا بکرا شاید وہ بن جائیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ہولی وار اور یہ سارا وہ میڈیا پہ بات کرتے رہے آ کے, ان کے اوپر ملبہ ڈل جائے شاید. ایشو یہ ہے کہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ بیلسٹک میزائلز کے اوپر تو ایران کمپرومائز کرے گا نہیں, کیونکہ وہ بیلسٹک اور کروز میزائلز تو وہ تو جو نیوکلیئر ویپنز نہیں, وہ تو میزائل ہیں, وہ تو ہر ملک نے اپنے میزائل رکھے ہوئے ہیں. تو ایران کیوں کہے گا کہ ہم میزائل چھوڑیں؟ یس. دوسری بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا جو ٹول ٹیکس ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک مشاورت ہوگی درمیان میں, بات چیت چلے گی, ہو سکتا ہے کہ ورکنگ گروپ بن جائیں, ہو سکتا ہے. اور انریچ یورینیم کے اوپر بھی وہ میرا خیال سے یہ بیچ میں آ جائے گا, کوئی چائنا یا کوئی ایسا سلسلہ ہوگا, کچھ نہ کچھ پازیٹیو ضرور آؤٹ کم آئے گا. یہ ایک دن میں کہ یہ جو ساری کھپے ہیں نا, کہ ادھر سے آپ دیکھیں 6 مہینے ہو گئے آج حماس کے سیز فائر کو ہوئے, وہ 6 مہینے میں 50,000 دفعہ وہ خلاف ورزی ہو چکی ہے ادھر غزہ میں. تو یہ جو نتنیاہو ہے اس کو تو روکنے کے لیے سب سے, اگر کسی کو قربانی کا بکرا بننا چاہیے تو میرے خیال سے نتنیاہو کو بننا چاہیے کہ اس کے اوپر سارا ملبہ ڈالیں اور یہ ملک سارے آگے اس کو تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. محسن بیگ صاحب سینئر اینالسٹ ہیں, انہوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. محسن سر, یہ جو ابھی پوری کی پوری ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے بتایا کہ لبنان والا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اب کوئی ایسا پوائنٹ ٹول والے پہ شاید جا کر کہیں نہ کہیں کلیش ہو جائے, چپکلش ہو جائے یا ڈیڈ لاک ہو جائے. اوورآل یہ پورے نکات یا دونوں جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, ایران بھی بڑا پازیٹیو ہے اور امریکہ بھی بہت زیادہ پازیٹیو ہے, لیکن جو ہم نے ایک میز فراہم کر دی ہے جس پر بیٹھ کر یہ پورے مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستان کے ڈپلومیٹک رول پر, اور اس کے علاوہ چائنا کا اس میں پورا کیا کردار ہے, اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں. بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت اس پاکستان کو دی ہے اور پاکستانیوں کو دی ہے وہ تو شاید ہسٹری میں کبھی نہیں تھی. اس نیگوسیشنز میں اور یہ جو معاہدہ ہے اس کے لیے بہت دنوں سے پاکستانی قیادت اور ہماری ملٹری قیادت دونوں مل کے کام کر رہے تھے, اور تبھی ایک پوائنٹ پہ آ کے, اور پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ بھی ونریبل تھی کہ ہمیں اس وار کا نیچرلی نقصان بھی تھا, اور ہماری پوزیشن ایسی تھی کہ ہم کسی ایک سائڈ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اس کے لیے ہم نے بڑی ایفرٹس کی, چائنا کو بھی لوپ میں لیا اور باقی سب کو بھی لیا, سعودی عرب کو بھی ریسٹین کرنے میں کوشش کی. تو اب جو بات آپ کر رہے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز میں جو ٹول ٹیکس ہے وہ مائنر چیز ہے. وہ اسٹیٹ آف ہرمز پہلے بھی ان کے پاس تھی, اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہماری ڈسٹرکشن کی ہے, جو نقصان کیا ہے, اس کے لیے ری بلڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ ٹول دینا پڑے گا. اور وہ بڑا لوگ تو زیادہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں وہ اتنا نہیں ہے, بہت ہی نارمل سا ہے. اور اگر ایران کے اوپر جو مین چیز ہے جو بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو ایران پہ اتنے ڈیکیڈ سے پابندیاں لگی تھی وہ ہٹیں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ فری ٹریڈ میں اپنا آئل اور اپنی ٹریڈ کر سکتے ہیں
تو ایران میرے خیال میں دنوں میں ریبلڈ بھی کر لے گا اور کھڑا بھی ہو جائے گا فائنینشلی بھی اور ادروائز. جہاں تک بات ہے جو کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو فائنینشلی. نہیں، امریکہ کے چاہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، رائٹ. کیونکہ اس جنگ کے بعد دنیا وہ نہیں رہے گی جو اس جنگ سے پہلے تھی. بہت ساری چیزیں اس پوری دنیا میں بدل جائیں گی. آپ بھی دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھے گی. نئے الائنس بنیں گے، نیا ورلڈ آرڈر ہوگا، نئی سپر پاورز کی جو پوزیشننگ ہے وہ طے ہوگی. امریکہ کی جو مت تھی وہ اس وار میں ایرانیز نے توڑ کے رکھ دی ہے، اور وہ جو مائٹ تھا اسرائیل کا اور ان کا، وہ میرے خیال میں اس وار کے بعد وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور یہ الائنسز جو ہیں وہ دیکھیں، یورپ نے جو امریکہ کے نیٹو میں الائنس تھے یا نان نیٹو الائنس تھے، وہ سارے اس جنگ میں انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگ نہیں آئیں گے. اور پھر جو ان سائڈ دا کنٹری امریکہ میں جس طریقے سے لوگوں نے اس وار کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز میں، تو یہ امریکہ چاہے یا نہ چاہے، ایران نے قربانی دے کے سب لوگوں کی اپنے جو زخم تھے فتح ان کو کلامی کی سہنے کے معذرت بعد. چاہتا ہوں قابل احترام محسن بیگ صاحب، آپ اسلام آباد میں ہیں اور فضا جا رہی ہے ایک بریک پر، لیکن جاتے جاتے آپ ہمیں آگاہ کر دیں، کیونکہ صحافت میں آپ ہم سے بڑے جرنلسٹ ہیں اور آپ کے پاس اندر کی خبر بھی ہوتی ہے. اس وقت سیکٹری لیول کے مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اور پورا اسلام آباد کو CNN، الجزیرہ، BBC سب مانیٹر کر رہے ہیں. یہ اس وقت پاکستان اسلام آباد جو ہے پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. کیا اندر کی کوئی خبر ہے؟ کیا مذاکرات ہو رہی ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات 1 یا 2 روز میں حتمی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے یا پھر دمشق اندر ہی ہوگا؟ محسن بیگ صاحب دیکھیے جی، موسٹ پرابلی ابھی تو سائیڈ ویز پہ جو میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں، لیکن اصل ڈائیلاگ جو ہیں وہ کل سے شروع ہونے ہیں، ہفتے والے دن سے. اور وہ ایک ہی دن کے ہیں اس کے اوپر، اور ہماری دعا ہے اور سب پاکستانیوں کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس سارے مذاکرات کو ایک منطقی انجام تک اور ایک معاہدے پہ اور 1 پوائنٹ پہ دونوں پارٹیز کو لا سکیں. اور وہ کل ہی کا دن ہے، اور کل ہی سب لوگ میرے خیال میں شام کو واپس بھی چلے جائیں گے. تو ابھی تو سائیڈ ویز پہ جو سائیڈ میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں، اور میرے خیال میں انشاءاللہ میری دعا بھی ہے کہ وہ کل کنکلوڈ ہو اور ایک معاہدہ ہو، اور وہ پاکستان کے ہاں سے ہی ہو، اور دنیا میں جو عزت پاکستان اور پاکستانیوں کو ملی ہے وہ ہمارے حصے میں ہی آئے. بالکل ٹھیک ہے، واقعی پاکستانیوں کے حصے میں آئی تھنک آ چکی ہے. ڈپلومیٹیکلی ہم نے اپنے آپ کو اتنا تو ثابت کر دیا ہے، لیکن یہ چیز پوری دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے، بٹ انڈیا از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ